ہے، وہ آنے والے ہوں یا پیچھے گزر گئے ہوں، سب اس کلابے میں ہوں گے، سب ان باتوں پہ ہوں گے۔ کوئی یہ نہ کہے گا کہ میرے لیے جگہ نہیں ہے، میرے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس لیے سمجھنا اچھی طرح کہ یہ وہ ٹوٹ ہے جو دیکھنے والی ہے، وہ ٹوٹ ہے جو دیکھنے والی ہے، جس کے اندر سے پیار نکلا ہے، جس کے اندر سے پیار نکلا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کی نظر کروں، دیکھو یہ سفر جو ہے یہ گتسمنی سے شروع ہوتا ہے اور کلوری پر انجام پاتا ہے۔ ہاں جی، اس کے اندر بڑے واقعات ہیں، آپ کو پتا ہے۔ ہاں جی، گرفتاری ہوتی ہے، غالب کے پہلا وہ آخری کھانا کھا چکے، ہاں جی آخری کھانا کھا چکے۔ بندہ پوچھے وہ جتنے آخری کھانا کھا، اور سچی پوچھو تو جنہوں کو اگلا کھان نہ دے وہ پھر آخری ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، جب کسی کو اگلا کھانے ہی نہ دیا جائے تو پھر اس کا آخری ہو جاتا ہے۔ اور اس نے آخری نہیں کھایا تھا، تم نے اس کا آخری کر دیا، کیونکہ اگلا کھانے ہی نہیں دیا، تم نے پکڑ لیا۔ اگر دیتا رہتا تو اگلا بھی کھاتا، تم نے اگلا کھانے ہی نہیں، اس لیے وہ آخری ہو گیا۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہ لائٹ ذرا مہربانی کیجیے گا، پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ دیکھیے، وہ پتہ کیا آپ کو میں یہ منظر خراب تو نہیں کر رہا، یہ پچھلے جو لائٹ آف کر رہے ہیں، ہلو، یہ پچھلے جو لائٹ آف کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، یہ دیکھیے گا۔ ہاں کہنا یار ذرا 2 منٹ برداشت کرو، صرف 2 منٹ برداشت کرو۔ یہ بالا خانہ جس کے اندر کھانا کھایا ہے بیٹھ کر اور شاگردوں کے ساتھ، ایک تو ان کی ادا یہ تھی کہ وہ شروع سے، میں آپ کو بتاؤں، آخری وقت میں قربانی کوئی نہیں دیتا، آخری وقت میں، اور جنہوں پہلوں عادت ہوئے قربانیاں دین دی، وہ آخری ویلے قربانی نہیں دے سکتا۔ ارے کلوری پہ وہ قربانی دو دے جو یردن سے شروع ہو کر ہر مقام پہ قربانی دیتے آیا، ہر مقام پہ قربانی۔ اسی لیے یوحنا کہتا تھا نا 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 نا، میں بپتسمہ نہیں دے سکتا، ہاں جی میں بپتسمہ نہیں دے سکتا، میں تو خود آپ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، میں نہیں بپتسمہ دے سکتا، آپ مقدم ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ میں کیسے بپتسمہ دوں، میں خود آپ سے بپتسمہ لینا چاہتا۔ اس نے کہا اتنا فروتن ہو گیا ہے، اتنا فروتن ہو گیا، اور آج تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ فروتن ہے، اس لیے سر جھکا دیا، کہنے لگا آج ہونے دے، کیونکہ مجھے آپ کو پتا ہے تو اس دریا میں، اس اردن میں جو ابھی ذکر ہو رہا تھا پہلے، وہ یردن والا، یہ یردن میں آپ تو پانیوں میں آتے، یہ گناہ گار آتے ہیں، آپ ان کے گناہ جو ہے وہ تو دھوتے ہو اور بہاتے ہو، لیکن میں آپ کو آج بتا دوں، مجھے نیچے ہونا، آپ کے نیچے ہونا، سر نیچے کرنا، پانیوں میں ڈوبنا ضروری ہے، مجھے جھک کے تیرے سامنے آنا ضروری ہے۔ کیوں؟ پتہ کیوں؟ یہ دیکھنا پتہ کیوں؟ اس کا تو ویسے آسمان سے اترنا بھی جھکنا ہی تھا، آسمان سے اترنا، اور کئی آگے بڑا دن منا گئے انہوں نے اترنا ہی نہیں آیا۔ ہاں جی، کتے ٹمڑے نے ٹنگے رہے، تھلے اترنا ہی نہیں سیکھا، اس سے سیکھو نیچے آیا کیسے جاتا ہے، اترا کیسے جاتا ہے۔ اسی لیے وہ جو گرد پہ وجہ تو نا یہ اردن، اس کے سامنے پانی میں ڈوبے، اور ایسے نہیں جو انائی تو آگے نے دیکھا، اس نے کہا اس کا جھکنا نظر آ رہا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ جھکنا نظر آ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، جھکنا اس لیے نظر آ رہا ہے، دیکھو، ارے تو لوگ بھی سمجھتا، تو بھی یہ سمجھتا ہے کہ ادھر آتے ہیں اور اپنے گناہ بہا کے چلے جاتے ہیں، ادھر آتے ہیں اور اپنے گناہ بہا کے چلے جاتے ہیں، لیکن میں تمہیں بتا دوں، یہ لبے یردن سے چل پڑا کہ وہ کنگری پہ ٹھہرا، میرے لیے دوبارہ اس داستان کی بات کرنا، میرے لیے دوبارہ اس داستان کی بات کرنا۔ یہ صرف گتسمنی سے نہیں چلا، وہ لبے یردن سے چل پڑا اور سر جھکا کے چلا، اور پتہ کیوں؟ اس کو پتہ ہے تیرے پانی میں، یہ پانی جو بہ رہا ہے، تیرے پانیوں میں ان کے گناہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، اور یہ جو بہا کے جاتے ہیں، ارے پانی بیچارہ کیا پندہ میں رڑتا جانا، میرا کی بھروسہ ہے، کیوں جی؟ وہ پانی تو خود رڑتا ہے، ویسے رڑ رہا ہے، اس لیے اس پر کیا بھروسہ؟ ارے وہ خود جھک گیا، ایسے زمین پر جھک گیا، پانی میں جھک گیا۔ پتہ کیوں؟ ارے یہ جو بہا کے جاتے ہیں، ان کو کوئی اٹھانے والا بھی چاہیے، ان کو کوئی اٹھانے والا بھی چاہیے، کوئی تو ہو جو ان کا گناہ اٹھا کے چلے۔ پانی نہیں اٹھا کے چلا، اس لیے یوحنا نے کہا تھا وہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ ہے جو ان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ اٹھانے والا کیسے جھکتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ نوٹ رکھنا اچھی طرح کہ
وہ گرفتاری بالا خانے میں بھی دے سکتے تھے، ہیکل میں بھی دے سکتے تھے، ہاں جی ہیکل میں بھی ہر روز ہیکل میں تھے، ہیکل میں بھی دے سکتے تھے، اور وہ بیتنیہ میں بھی دے سکتے تھے، اور وہ جس دن وہ پہاڑی سے اتر رہے تھے اس دن بھی دے سکتے تھے، جب وہ کئی دفعہ گرفتار کرنا چاہتے تھے اس وقت بھی دے سکتے تھے، لیکن اپنی گرفتاری کو ٹالتے گئے، ہاں جی ٹالتے گئے، کئی دفعہ انہوں نے سنسار کرنا چاہا۔ میں آپ کو بتاؤں، ارے تم تو المسیح کہتے ہو، استاد کہتے ہو، ہاں جی ربی کہتے ہو، اور اپنے پتہ نہیں خداوند کہتے ہو، المسیح کہتے ہو، اور خداوندوں کا خدا کہتے ہو، بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہو، بڑے ٹائٹل دیتے ہو، لیکن اس کے دشمنوں نے کس نام سے پکارا؟ اس کے دشمنوں نے کس نام سے پکارا؟ کوئی کہتا ہے یہ سامری ہے، ہاں نفرت کے نام سے، یہ سامری ہے، اس میں بال دبول ہے، اس میں بدرو ہے، ہاں جی اس میں بدرو ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ آپے سے باہر ہو گیا ہے، انہوں کوئی ہوش مت نہیں، ہاں جی اس کو پتہ نہیں کیا کیا نیگیٹو نام دیتے تھے، لیکن اس نے کسی نیگیٹو کا دکھ ہی نہیں کیا۔ ارے کمال کی بات ہے، تو دنیا میں واحد ہوا ہے جنہیں کسی نے پٹھے نہ پائے تھے وہ نہیں سیدھے کر دیتے، اتنے ہی سیدھے کر دیتے، کمال کر دیتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ارے بالا خانے میں بھی گرفتاری نہیں، جان بوجھ کر اپنے شاگردوں کو کیا لکھا ہے، واہ یہ دیکھنا ذرا، میں نے لکھا، اچھا میں آپ کی نظر کرتا ہوں، میں نے لکھا کہ یہ جو ہے نا یہ واقعہ گتسمنی سے کلوری تک، یہ واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے، اور یہ واقعہ کئی واقعات ہیں اس کے اندر، آپ کو پتہ ہے گرفتاری کی ہے، پھر آگے کچہریوں میں بھی جانا ہے، کچہریوں کے بعد پھر فتویٰ لگنا ہے، پھر اس پر موت کا فتویٰ دیا، پھر سلیب بھی اٹھانا ہے، پھر کانٹوں کا تاج بھی رکھا جانا ہے، پھر آپ کو اس کو سلیب دے کر آپ کو پتہ ہے اس کی آزمائش بھی ہوگی، پھر سلیب پر یہ 4-5 گھڑیاں جو لمبی لمبی ہے وہ بھی گزارنی ہے، اور پھر اس پر جان بھی دینی ہے، یہ لمبا چوڑا، پھر اس کا دفن بھی ہوگا، اس کو دفنایا بھی جائے گا، یہ سارا ہم ہڑپا مار کے نہیں گزر سکتے۔ میں کچھ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 تو میں آپ کو بتا دوں، یہ واقعہ جو ہے نا، یہ واقعہ بابو جی یہ پانی لے کر آنا، یہ واقعہ مقدس یوحنا رسول نے اپنی انجیل میں 18-19 باب میں لکھا ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ واقعہ جو ہے نا گتسمنی سے کلوری تک، یہ والا چاروں اناجیل نے لکھا ہے، اور کتنا لکھا ہے میں آپ کو بتا دوں، ہر ایک نے 2 چیپٹر دیے ہیں۔ کتنے؟ 2 چیپٹر۔ متی نے دیا آپ کو پتا ہے 26-27، متی نے کون سا 26-27، اور رہنے 26-27 رہنے تو کوئی بات نہیں یار، اس کو بند کرنا، 26-27، اور یہ یاد رکھنا متی نے دیا 26-27، اور مرکس نے دیا، یہ آپ کو پتا ہے انہوں نے 14 اور 15 دیا، اور یہ جو ہمارے لوکا ہیں انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے دیا 22 اور 23 2 چیپٹر، اور یہ یوحنا جو وہ دیتے ہیں 18 اور 19، یہ 2 دیتے ہیں 18 اور 19، لیکن جی اٹھنے کے لیے ایک چیپٹر دیا، آخری جی اٹھنے کے لیے آخری چیپٹر، جیسے یہ متی ہو گیا 28، اور مرکس ہو گئے 16، اور پھر یہ ہمارے لوکا ہو گئے 24، لیکن یوحنا کو سلام ہے کہ انہوں نے جی اٹھنے کے لیے بھی 2 ہی رکھے، کتنے 2 رکھے، اور وہ 20 اور 21 دونوں رکھے ہوئے، ہاں جی اس لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ ذرا نوٹ رکھیے گا کہ اگر کوئی واقعہ 2 بابوں کے اندر لکھا ہو، 2 ابواب کے اندر، تو پتہ کیا لکھا ہے، ارے یوحنا نے 82 آیتیں اس کو دی ہیں، اور لوکا نے 127 آیتیں اس کو دی ہیں، اور مرکز نے 119 آیتیں دی ہیں، اور متی نے 141 آیتیں دی ہیں، اور کل ملا کے 669 آیتیں ہو گئی ہیں۔ 669 آیتیں صرف اس واقعہ کو دی ہیں، چاروں نے 669 آیت، اور جو واقعہ 669 آیتوں میں بیان ہو پھر غور طلب ہوتا ہے، اور اس کو اوائڈ نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے ہم پتہ نہیں کیا کیا اوپر آسمانی باتیں کر کے گزر جائیں گے، لیکن یہ واقعہ زمین پر ہوا، کہاں؟ زمین پر ہوا۔ وہ چاہتے تھے تیری بادشاہی زمین پر، وہ چاہتے تیری مرضی زمین پر ہو، وہ چاہتے تھے آسمان زمین کے ساتھ چلے، وہ چاہتے تھے، ان کو زمین بری نہیں لگتی تھی، زمین اچھی لگتی تھی، اسی لیے کہتے تھے بیج زمین میں بویا جاتا ہے، ہاں جی
زمین بیج زمین میں بویا جاتا ہے. اس لیے نوٹ رکھیے گا اچھی طرح کہ وہ جان بوجھ کر گرفتاری کو لے گئے ہیں گتسمنی میں, اور لوگ کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو لے کر, یہ یوحنا فرماتے ہیں 18 میں, اپنے شاگردوں کو لے کر, ان کو صرف لے کر 18 شروع میں شاگردوں کو لے کر گتسمنی میں داخل ہو گئے, گتسمنی میں باغ میں, اور لفظ گتسمنی نہیں لکھا ہوتا, ادھر ایک باغ تھا اس میں داخل ہو گئے. واہ, اور کمال کر دیا. یہ اس کو پتا ہے یا لکھنے والے کو پتا ہے؟ اس کو پتا ہے یا لکھنے والے کو پتا ہے کہ کیوں گرفتاری ادھر؟ اس کو پتا ہے, اس کو پتا ہے کہ کیوں باغ میں ان کو لے کر داخل ہوا ہے, کیوں؟ دکھانے کے لیے کہ انسان تیرے وقت گزر گئے ایک باغ کے اندر, آئیے پھر سے سوار دے ایک باغ کے اندر. اسی لیے ابتدا کر دی ایک باغ سے, اور اس باغ میں داخل کر کے دکھا دیا کہ آج سے تم اس باغ میں داخل ہو گئے ہو. اے انسان, تجھے میں نے باغ سے نکالے ہو کو دوبارہ باغ میں داخل کر دیا. اس لیے اس کا نوٹ یاد رکھیے کہ اس نے گتسمنی میں داخل کیا ہے, گویا باغ میں داخل کیا. اور یوحنا میں گتسمنی نہیں لکھتے, وہ کہتے ہیں ادھر ایک باغ تھا اور اس میں داخل کر دیا, باغ میں داخل کر دیا. واہ, باغ سے نکالے ہوئے کو باغ میں داخل کر دیا, اور کوئی نکالنے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ذرا نوٹ رکھیے, اس باغ کے اندر ایک اور واقعہ ہو گیا. پتا کیا؟ وہ یہ کہ وہ بحد موت غمگین ہوا, اور متی فرماتے ہیں کہ وہ منہ کے بل گر پڑا. کیسے؟ منہ کے بل. توبہ توبہ توبہ, یہ بہت سخت اسٹرانگ جملہ لکھا ہے, منہ کے بل گر پڑا. کیسے؟ منہ کے بل. جو منہ کے بل گرتا ہے نا, یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. جناب نے فلانا منہ پر نہیں جا گیا, منہ کے بل گرتا ہے. گرنا نوٹ کیجیے, منہ کے بل گرنا نوٹ کیجیے. باقی جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ بہت موت غمگین تھا, وہ ادھر آگے ایک ٹپا گر کر گھٹنے ٹیک کر دعا کریں, اس طرح لکھتے ہیں. لیکن متی فرماتے ہیں وہ منہ کے بل گر پڑا. اور متی جانتے ہیں کیوں لکھ رہے ہیں منہ کے بل گر پڑا. وہ جانتے ہیں کہ باغ کے اندر حیثیت کیا ہے, باغ کے اندر اس کی حیثیت اور خاصیت کیا ہے. وہ یہ نوٹ کر رہے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں, ان کو پتا ہے اس باغ کے اندر ایک تو یہ تھا نکالے گئے تھے, لیکن ایک درخت پر پیرا بھی لگا دیا گیا تھا. ایک درخت پر پیرا بھی لگا دیا گیا تھا. وہ اس لیے کہ یہ زندگی کا درخت ہے, جو کھائے گا پھر وہ کبھی نہ مرے گا, جو کھائے گا وہ نہ مرے گا. اور اس پر پیرا شولہ دم تلواریں لے کر پیروں کی کھڑے کر دیے کہ کوئی ادھر قریب نہ آئے. اسی لیے آج اس باغ میں منہ کے بل گرا ہے. ارے وہ نہیں گرا صرف منہ کے بل, ارے یہ کلمہ منہ کے بل گرا ہے, جو بیج بن کے گرا ہے, ہمیشہ کی زندگی کا پھل ہے جو منہ کے بل گرا ہے, اور اس باغ میں اگے گا, اور ہمیشہ کی زندگی کا درخت بن کے اگے گا, اور کبھی کوئی پہرا نہیں ہوگا, سب کی اپروچ بھی ہوگا, سب لیں گے اور سب کھائیں گے, اور اس کے پتے قوموں کی شفا کے لیے سب دیے گے. وہ گرا ہے, آپ کو پتا ہے, یہ صفت اس کی ہے, یہ اس کی صفت ہے. وہ بیج بن کے گرتا ہے, آپ کو پتا ہے, جو گرتا ہے بیج بن کے گرتا ہے. اور بیج بن کے گرنے والے کی صفت تو دیکھو, بیج بن کے گرنے والی صفت, وہ نہیں فرق کرتا کہ یہ پتھریلی زمین ہے, وہ نہیں فرق کرتا کہ یہ راہ کا کنارہ ہے, وہ نہیں فرق کرتا کہ یہ جھاڑیوں والی سرزمین ہے, وہ نہیں فرق کرتا کہ یہ اچھی زمین, یہ زمینوں میں وہ نہیں فرق کرتا, گرتے ہوئے سب پر گرتا ہے. تو اگر تعصب کرنا شروع کرتے تو پتہ نہیں کس کس کو ملے اور کسی کو نہ ملے. تو نے اسی طرح آنکھیں بند کر کے سب پر چھٹا مار دیا. اسی لیے تو ہر ایک کے ہاں اگتا ہے, خواہ وہ جھاڑیوں میں ہو, خواہ وہ پتھریلی زمین پر ہو, خواہ کسی زمین کیسی بھی ہو, اگے گا ضرور. زمین کیسی بھی ہو اگے گا ضرور. اس لیے یہ اس کے اگے, وہ تو پتھریلی زمین پر بھی گرا, وہ کلوری پر جاتے ہوئے کئی دفعہ گرا ہے, اور جب بھی گرا ہے بیج بن کے گرا. کیوں؟ بیج بن کے گرا ہے. اس لیے کلوری کا جو اگا ہے وہ زندگی کا درخت ہے, اور آج تک نوٹ رکھنا, آج تک یہ درخت 12 ماہ پھل رہا ہے. ہاں جی, 12 ماہ پھل رہا ہے, 12 پھل دے رہا, 12 ماہ پھل رہا ہے. اس لیے کہ اس کا مطلب سدا بہار ہے اور پھل لگ رہا ہے. یہ تم بھی اس درخت کے پھل ہو. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے اس درخت کی ڈالی اور اس کے پتے اس کا پھل ہو. اس لیے جو کلوری پہ اگا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. میں نے لکھا یوحنا سے بڑا کوئی اور مصور بھی نہیں ہوگا, یوحنا سے بڑا کوئی اور مصور بھی نہیں ہوگا. بجز یسوع قلب بشر منور بھی نہیں ہوگا, بجز یسوع
قلب بشر منور بھی نہیں ہوگا، اور پیدا ہوئے ہو خون ناصری سے اسد، پیدا ہوئے ہو خون ناصری سے اسد، اب تمہارے مرنے کا تصور بھی نہیں ہوگا، اب تمہارے مرنے کا تصور بھی نہیں، کیونکہ جو ادھر سے اگا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے کلوری کو دیکھیے، اس پر غور کیجئے، پھر آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہاں پر کیا اگا ہے، کیا گرا ہے، اور کیا پھر ابھی تک اگ رہا ہے۔ اس لیے یہ نوٹ رکھیے۔